نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب دین پر چلنا انگاروں پر چلنے سے بھی مشکل ہو جائے گا۔ جو دین کی حقیقی ترجمانی کرتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اس کی زبان بندی کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نام 4th شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے خطرناک دہشت گرد تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ملک کی دولت لوٹنے اور عوام کو ان کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دینے والوں کو روشن خیال اور ترقی پسند تصور کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت علامہ خادم حسین رضوی کی بھی ہے، جن کی زبان بندی کے لیے حکومت نے ان کا نام پہلے 4th شیڈول میں ڈالا، پھر مختلف شہروں میں ان کی تقاریر پر پابندی لگائی، یہاں تک کہ ان کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کروائے۔ لیکن جب ان سب سے دال نہ گلی تو پھر حکومت نے رخ کیا سوشل میڈیا کا۔ الیکٹرانک میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کو کوریج نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا ہی واحد ذریعہ ہے عوام تک پیغام پہنچانے کا۔ سوشل میڈیا پر علامہ خادم حسین رضوی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف حکومت نے یہاں پر بھی پابندیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے تمام پیجز کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس بار غیر روایتی طور پر ایسے گروپس اور آئیڈیز کو بھی نشانہ بنایا گیا جن سے کسی بھی طور علامہ خادم حسین کے پیغام کو نشر کیا جا رہا تھا۔ آخر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف یہ پابندیاں کیوں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹر سیاسی جماعت نہیں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان کو اپنی الیکشن کیمپین سوشل میڈیا پر چلانے کا حق حاصل نہیں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے؟ کیا تحریک لبیک پاکستان ایک کالعدم تنظیم ہے؟ آخر تحریک لبیک پاکستان کا جرم کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے، ہمارا جرم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا تحفظ اور اس کا دفاع ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی قوتوں کی ایما اور خوشنودی کے لیے حکومت اس وقت تحریک کے پیغام کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام اور ملک دشمن عناصر کو کھلی چھٹی حاصل ہے۔ ان لوگوں کو نہ صرف الیکٹرانک میڈیا تک رسائی دی جاتی ہے بلکہ ان کو مظلوم اور آزادی اظہار رائے کے علم برداروں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان پیجز سے نہ صرف اسلام بلکہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف نازیبا زبان بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے حکمران جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں مگر جمہوری اقدار سے یکسر ناواقف ہیں۔ جمہوریت صرف ووٹ لینے اور عوام پر حکمرانی کا نام نہیں بلکہ جمہوریت اظہار رائے کی آزادی اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کا نام ہے۔ تحریک کے خلاف یہ امتیازی سلوک پری پول ریگنگ کا حصہ ہے، جس کا مقصد تحریک کی آواز کو کمزور کر کے لبرل پارٹیز کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرنا ہے۔ لیکن حکومت کو کل بھی منہ کی کھانی پڑی تھی اور مستقبل میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اسمبلیوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ گونجے گا۔ لبیک 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 یا حبیب اللہ۔